ہمارے ہاں ہر کام کی کارگزاری ہوتی ہے. جس کام کی ہدایات دی جاتی ہے اس کام کی کارگزاری بھی ہوتی ہے. بغیر کارگزاری کے کوئی عمل نہیں ہے. کارگزاری کی مجلس کی بڑی اہمیت ہے. کارگزاری کام کے نہج پر باقی رکھنے کے لیے ہے کہ جس طریقے سے ہمیں کہا جا رہا ہے آیا ہم اسی طرز پر اسی نہج پر کر رہے ہیں یا نہیں. اور حضرت فرماتے ہیں کہ کارگزاری تو اس لیے لی جاتی ہے تاکہ یہ دیکھیں ہم کہ ہم نہج نبوت کے کتنے قریب ہو رہے ہیں. اور کارگزاری کوئی کارنامہ نہیں ہوتا. کارگزاری تو سنائی جاتی ہے کہ جو آپ کی طرف سے یعنی کہ ہمارے بڑوں کی طرف سے نظام الدین سے جو ہمیں کہا جا رہا ہے سیرت کی روشنی میں ہم ویسا کر رہے ہیں یا اس میں کچھ اوپر نیچے ہو رہا ہے. کام کو اس کے نہج پر باقی رکھنے کے لیے کارگزاری ہوتی ہے. جب ہدایات دی جاتی ہے کہ کام کو ایسا کرو پھر ان ہدایات کی کارگزاری ضروری اور لازمی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام گئے. ایک صحابی سے کہا کہ بتا آپ کی مسجد کی کیا کارگزاری ہے, آپ کی مسجد میں کیسے اعمال ہوتے ہیں. یہ کارگزاری کوئی نئی بات اور نیا عمل نہیں, آج کی کوئی جدید چیز نہیں ہے. دور نبوی کے اندر عہد رسالت کے اندر صحابہ کے زمانے کے اندر یہ عمل ہوا کرتا تھا. باقاعدہ کارگزاری لی جاتی تھی. جماعت کام کر کے واپس آئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی کارگزاری لی, بتاؤ کہ کام جو دیا تھا اس کو کیسے کیا. انہوں نے آگے سے کہا کہ ہمیں کفار نے بہت ستایا, آپ ٹیک لگا کے تھے, ٹیک چھوڑ کے آگے ہو گئے اور فرمائے یوتا من کان قبلکم, تم سے پہلے ایمان والوں کو لایا جاتا, فیحفر حفرۃ, کھڑا کھود کے اس کے اوپر رکھ دیا جاتا, ان کے سروں کے اوپر آرے کو رکھ دیا جاتا, ان سے کہا جاتا یا جان بچا یا ایمان بچا. وہ تو شک شکتین, دو ٹکڑے ہوتے ایمان نہیں چھوڑتے. یمشات بشات الحدید, پھر کھڑا کر کے ان کے اندر لوہے کی کنگیاں ڈال دی جاتی. ما دون لحمہ وعظامہ, وہ بوٹی بوٹی ہو جاتے لیکن ایمان نہیں چھوڑتے. تم چلو کیسر کسرا ٹوٹے گا, روم و فارس کی طاقتیں گھٹنے ٹیک کے تمہارے سامنے آئیں گی, ان کی بیٹیاں تمہارے بستر بچھائیں گی. یہ کارگزاری پہ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو تسلی دی. تو اس لیے ہمارے ہاں جو بھی کام کی ہدایات دی جاتی ہے اس کی کارگزاری ضروری ہے. کام کے اندر ترقی کے لیے حضرت نے فرمایا کہ یہ دیکھیں کہ ہم نہج نبوی کے کتنے قریب ہو رہے ہیں, اس لیے کارگزاری دی جاتی ہے. اور اگر کارگزاری نہ لی تو فرمایا کہ ہمارا تجربہ سیرت پر غالب آ جائے گا, کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ میرے تجربے میں یہ بات ہے, میری سوچ میں یہ بات ہے, میں ایسا سوچتا ہوں اور میں نے یہ تجربہ آزمایا ہے, آپ اس طریقے سے کام کرو. ہر طریقے محنت کو دعوت نہیں کہیں گے بلکہ اسی طریقے محنت کو دعوت کہیں گے جو نبی کا طریقہ ہے, نبی کا طرز ہے. اور حضرت نے فرمایا کارگزاری سے وحدت کلمہ, وحدت فکر کیسے پیدا ہو جائے, سب کے سب ایک فکر پر کیسے مجتمع ہو جائے, اس لیے کارگزاری ہے. اور کارگزاری کے لیے تو مدینہ میں لوگوں کو جمع کر کے کارگزاری سنائی جاتی تھی. ایک فرد کی کارگزاری کے لیے بھی, جس کو بیڑیے نے یہ کہا, جب بیڑیے نے ایک بکری کو چھین لیا اور اس نے واپس ان سے چھین لی تو بیڑیا انسانی زبان میں کہنے لگا کہ کیسا شخص ہے, میری اللہ کی طرف سے دی ہوئی روزی کو چھین لیا. وہ صاحب کہنے لگے کیا ہی عجب بات ہے, بیڑیا انسانی زبان میں بات کر رہا ہے. بیڑیے نے کہا عجب بات تو یہ ہے
کہ مدینہ میں نبی آ چکا ہے، نبی آخر الزماں پچھلے نبیوں کے واقعات سنا رہا ہے اور تم یہاں بکریاں چرا رہے ہو، عجیب تو یہ بات ہے۔ اور انہوں نے جا کے یہ کارگزاری حضور علیہ السلام کو بتائی، سب لوگوں کو جمع کر کے اس شخص کی کارگزاری سنائی۔ تو کارگزاری کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمارے اندر وحدت کلمہ، وحدت فکر کیسے پیدا ہو جائے۔ جیسے کہا جا رہا ہے کیا ہم ایسے کر رہے ہیں یا نہیں۔ اس لیے ہمارے ہاں کام کی بنیاد اطاعت پر ہے، صلاحیت پر نہیں ہے۔ جو کہا جائے، جتنا کہا جائے اتنا کر لینا ہی اطاعت ہے۔ اپنی من مرضی سے کرنا اطاعت نہیں ہے، اپنے تجربے سے کر لینا اطاعت نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا بعض مرتبہ آدمی کی صلاحیتیں اس کو اس کام سے جدا کر دیتی ہے، اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ میری بھی سوچ ہے، میری بھی سمجھ ہے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت حذیفہ کو بھیجا کہ ابو سفیان کے لشکر کو دیکھ کے آئے، اور یہ بھی فرما دیا کہ کوئی حرکت نہیں کرنا۔ جب وہ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک دم دہانے پہ آ سکتے ہیں، تیر چلا دی جائے، ابو سفیان کا خاتمہ ہو جائے، جس کی بنا پہ سارا لشکر بکھر جائے گا، اور ہاتھ جو ہی ترکش کی طرف گیا، فوراً یہ خیال آ گیا کہ نبی نے ہدایت دی ہے کچھ کر کے نہیں آنا، اور فوراً ہاتھ کو واپس لے آئے۔ اچھا، اس ہدایت کے خلاف صرف ہاتھ جانے کی بنا پر ان کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی کہ ہم میں کوئی اجنبی ہے، صرف اتنی نافرمانی پر یہ بات پیدا ہو گئی۔ اور جب واپس ہدایت کی طرف آ گئے اپنے تجربے اور اپنی عقل کو چھوڑ کے، تو اللہ کی طرف سے یہ مدد آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سجا دی کہ یہیں سے پوچھ لے نام، اور واپس آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کو اسلام کی دولت سے نواز دیا۔ تو ہمارے ہاں جتنا کہا جائے اطاعت کے اندر اتنا ہی کرنا ہے۔ جو اطاعت کے اندر نہیں ہوتے، اطاعت کے امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں، وہ دوسروں کو بھی گمراہی کا سبب بنتے ہیں۔ کارگزاری اس لیے لی جاتی ہے کہ جو نہج بتایا جا رہا ہے، جو کام بتایا جا رہا ہے، حضرت نے فرمایا ہر کام کا ایک مرجع ہوتا ہے۔ اس صدی میں اس وقت اس کام کا مرجع نظام الدین ہے۔ جو وہاں سے کہا جا رہا ہے وہ سیرت سے کہا جا رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بصیرت سے سیرت کی طرف لوٹیں اور دیکھیں کہ صحابہ نے کیسا کیا ہے، اور یہ فرمایا کہ کسی بھی شخصیت پر جمع نہیں ہوا جا سکتا، صرف صحابہ پر جمع ہو سکتی ہے یہ امت، کسی اور پر جمع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے عبداللہ بن عمر فرماتے لو کان مستنن، جو آدمی کسی کے طریقے پر چلنا چاہے، فلیستن بمن قد مات، وہ ان لوگوں کے طریقوں پر چلے جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ اولئک اصحاب محمد، وہ نبی کے صحابہ ہے۔ ابرہ قلوبا، جو نیک دل ہے۔ اعمقہ علما، جو گہرے علم والے ہیں۔ اقلہ تکلفا، جو کم تکلف برتنے والے ہیں۔ فتشبہوا باخلاقہم وطرائقہم، لہذا انہی کی نہج کی طرف لوٹنا پڑے گا کہ جیسے صحابہ نے کام کیا ہے ویسے کرنا ہے۔ اور ہمارے بڑے نظام الدین سے ہمیں اسی بات کی ہدایت دے رہے ہیں کہ ہم وحدت کلمہ، وحدت فکر اور اطاعت پر آ جائیں، کہ ہمارا یہ مزاج بن جائے کہ جو ہمیں کہا جا رہا ہے ہم ویسا ہی کریں، جتنا کہا جائے اتنا ہی کریں۔ آپ علیہ السلام سے ایک صحابی نے کہا کہ ایک زمانہ وہ تھا، حضرت حذیفہ نے، ہم جاہلیت کے اندر اور شر میں تھے، اس کے بعد ایک نبی رسول آیا، دین آیا، ہم اس میں داخل ہو گئے۔ فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرٌ، کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر آئے گی؟ آپ نے فرمایا نعم، ضرور شر آئے گی۔ فرمایا کیا پھر اس شر کے بعد بھی کوئی خیر آئے گی؟ آپ نے فرمایا ضرور آئے گی۔ وَفِيهِ دَخَنٌ، لیکن وہ خیر بہت کمزور ہوگی۔ فرمایا وَمَا دَخَنُهُ، اس کی کمزوری کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا قوم یستنون بغیر سنہ ویہدون بغیر ہدی، لوگ میری سنت سے ہٹ جائیں گے، میرے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ جائیں گے، بلکہ ایسا ہوگا
کیف اذا طغى نساؤکم وفسق شبابکم وترکتم جہادکم، کہ عورتیں برہنہ ہو کے بازاروں کی زینت اور مرد فسق و فجور میں، اور تم محنت کو چھوڑ دو گے۔ صحابی نے فرمایا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، افاقائن یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا والذی بیدی نفسی اشد ذلک سیکون، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں جان، اس سے بھی سخت ہوگا۔ وما اشد ذلک سیکون، آپ نے فرمایا کیف اذا ترکتم امر بالمعروف والنہی عن المنکر، پھر وہ کیا وقت ہوگا جب تم دعوت کی محنت کو چھوڑ دو گے؟ صحابی نے تعجب سے کہا ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا اس سے بھی سخت ہوگا۔ تب وہ کیا ہوگا؟ کیف اذا امرتم بالمنکر ونہیتم عن المعروف، پھر وہ کیا وقت ہوگا جب تم برائی کی طرف لوگوں کو دعوت دو گے، برائی کے اوپر لوگوں کو جمع کرو گے۔ ونہیتم عن المعروف، اور اگر کہیں دین کا دعوت کا کام ہو رہا تم اس پر پابندی لگا دو گے۔ اس حدیث میں فرمایا کہ لوگ طریقے چھوڑ دیں گے۔ صحابی نے پوچھا وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا فی جلدتنا ویتکلمون بالسنتنا، وہ ہماری ہی قوم میں سے ہماری زبان میں بات کرنے والے ہوں گے۔ پوچھا ہم ایسے وقت میں کیا کریں؟ آپ نے فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، مسلمانوں کی ایک جماعت ہوگی جس کا ایک امیر ہوگا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اس اطاعت کے اندر آ جانا۔ اس لیے امیر کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کہ امیر پہ اللہ تعالیٰ وہ بات کھولتے ہیں جو معمور پہ کھل ہی نہیں سکتی، اگرچہ معمور عمر ہو، کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر کو وہ بات سمجھا رہے ہیں جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا لولا ابا بکر استخلفا، حضور کے پردہ فرما جانے کے بعد اگر ابو بکر خلیفہ اور امیر نہ ہوتے دنیا سے اسلام مٹ جاتا۔ کہ ایسی باتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کو سمجھائی جب وہ امیر تھے۔ اس لیے امیر کے اوپر اللہ تعالیٰ جو بات کھولتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہبری اور رہنمائی ہوتی ہے۔ امیر کی طرف آنا کسی شخص کی طرف آنا نہیں ہے، مرکز کی طرف آنا کسی شخصیت کی طرف آنا نہیں ہے، بلکہ اطاعت کی طرف آنا ہے جو اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ اور بعض مرتبہ اگر کوئی ایسی بات ہو بھی جائے ان یکرہو ہو جو تمہیں بالکل ناپسند ہو، اس کے باوجود بھی تمہیں حکم ہے کہ فلیصبر، تمہیں صبر کر کے اس کی اطاعت کرنی ہے، کہ جو کہا جائے اسی کو کریں۔ جس طریقے سے امام کی ہم اقتدا کرتے ہیں پیچھے، اور امام اگر 2 رکعت نماز کے بعد بیٹھنا چاہیے کھڑا ہو جاتا ہے، ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں، ہم اپنی عقل نہ چلائیں۔ اس لیے اطاعت کا امتحان ہوتا ہے، جس طریقے سے کہا جائے اس طریقے سے کریں۔ کارگزاری بھی اس لیے لی جاتی ہے کہ ہمیں جو ہدایات دی گئی ہے کہ ہم دیکھیں کام کو اس طریقے سے ہو رہا ہے یا نہیں، اور کارگزاری ہم سب کی ہے۔ یہ نہیں کہ ایک حلقے والے کارگزاری سنا رہے اور ہمارے دل میں یہ خیال ہو یہ تو ان کی کارگزاری ہے اور ان کی کارگزاری کمزور ہے، ان کی اور میری کیا ہوتی ہے؟ ہم تو عالمی نبی کی عالمی امت ہے، ہم کسی علاقے اور کسی ضلع اور کسی صوبے کے نہیں ہے، ہم تو عالمی ہیں۔ کہیں بھی کوئی کمی ہے تو سمجھ لو کہ وہ میری کمی ہے۔ بعض مرتبہ ہم اپنی کارگزاری کو تو دھیان سے سنتے ہیں، دوسرے کی کارگزاری کو سمجھتے ہیں کہ دوسرے کی کارگزاری ہے۔ اس لیے سب کارگزاری کو جتنی بھی پوچھی جائے وہ سب سے پوچھی تو ایک بات ایک سے جاتی ہے لیکن کہیں سب سے جاتی ہے، سب کے لیے رہبری اور رہنمائی ہوتی ہے۔ اس لیے بہت ہی اہم عمل ہے، جس طریقے سے ہمیں کہا جا رہا ہے ہم اس طریقے سے کریں۔ اور کارگزاری حضرت نے فرمایا اس لیے بھی ہے تاکہ اگلا سبق دیا جائے۔ جن کی نظر سیرت پر نہیں ہوتی تو وہ اگلے سبق سے تشویش میں آ جاتے ہیں کہ نئی بات کہاں سے آ گئی، حالانکہ نئی بات نہیں ہے، یہ تو اگلا سبق ہے، یہ تو اگلا سبق ہے۔ فرمایا کہ 2 لوگ تو محروم ہو جائیں گے، ایک تو ناقد تنقید کرنے والا، یہ کیوں، وہ کیوں، ادھر کیوں، ادھر کیوں، ایسا کیوں، ویسا کیوں، اور ایک دو کہانیاں کنایت کرنے والا، ہم نے تو بہت کر لیا، ابھی تو اتنا ہی کافی ہے، اپنی عقل سے کام کریں گے۔ اس لیے ہمیں جو کہا جا رہا ہے سیرت کی روشنی میں ہم اس چیز کو پورا کریں۔
ٹھیک ہے انشاءاللہ اس سے دھیان توجہ کے ساتھ کارگزاری کو سنیں گے، اور جن احباب کو کارگزاری سنانی ہے وہ تھوڑا آگے آ جائیں۔